الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت بارش کا نازل ہونا ہے۔ بارش سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات مستفید ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ بارش سے انسان اٹھاتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین اس بارش کے ذریعے غلہ، اناج، پھل، فروٹ وغیرہ مہیا کرتے ہیں، اور اس بارش کے ذریعے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح انسان کے لیے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب کبھی بارش کا موسم بنے، اللہ رب العالمین سے خیر و عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی بارش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے خیر و عافیت کا سوال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے نزول کے وقت اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم سیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے مفید بنا، کہیں یہ بارش ہمارے لیے نقصان اور تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو بارش کے قطروں کو اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا جائے، مل لیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمر سے اور اپنے سر مبارک سے کپڑا ہٹا لیا اور وہاں پر بارش ہونے لگی۔ ہم نے پوچھا کہ یہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ بارش ابھی ابھی اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش کو برکت اور رحمت قرار دیا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنتان لا تردان، کہ دو مواقع ایسے ہیں کہ جب وہاں پہ دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو ان میں سے، ان دو مواقع میں سے ایک موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بارش ہو رہی ہو تو اللہ رب العالمین سے جو دعا کی جائے دعا رد نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بارش نازل ہو، بارش کے نزول کے وقت بجائے سیر و تفریح کرنے کے اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کی جائے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ اسی طرح جب بارش زیادہ ہو رہی ہو، بارش تکلیف اور نقصان کا سبب بن رہی ہو، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والذراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ اس بارش کو ہم سے ہٹا کے وادیوں کے اندر، جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اندر لے جا۔ تو بارش کے موسم میں چند ہدایات جو اسلام نے ہمیں دی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔